लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं, आप यकीन करें दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर न करो, किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए है ना, तू उनसे आवाजार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुरीदों के बीच बैठे थे, तो आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। बाद बंदे परेशान भी हो जाते हैं, जल्दी के इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी अपने रब की मर्जी में फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया? वो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफा आके कहा हुजूर बड़ी हो गई, दरगुजर फकीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। वो बड़े गुस्से से बोल रहा था, फकीर फकीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे पुत्र तू तो ज्यादा ही नाराज हो गया है। कहने लगा नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है, सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है, निबट नहीं लेना। सवेरे जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तू उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कर ही रहे होते हैं, कोई जरा हट के भी करना चाहिए। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफार, अपनों के लिए क्या है, खुश अकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस ए मेरे बेटे तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है? वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। मैं अभी आ रहा था तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जो हूं मुझे उसका पता है, मैं हमेशा दोस्तों से कहता रहता हूं आप बुजुर्गों के हाथ चूमे, अल्लाह वालों की अच्छी बात है, आपको फायदा होगा। मेरे जैसे गुनाहगार के हाथ चूम के आपको क्या मिलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, आप कोई मेरी बात मान लें और उस पर अमल शुरू कर दें तो रब करीम की रहमत सुबह क़यामत मुमकिन है ये कह दे ये तेरी वजह से इसने शुरू किया था, जा तेरे गुनाह भी माफ किए। ये जो ज़ौक़ है ना, अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यार क्या जरूरत, देखो ना बेचारा गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी और पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है? अब मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है।
جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں، آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے۔ احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز، کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر۔ حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے۔ او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے، اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں، تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے تے مفت آئے نے سارے بیچارے، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کریں اپنی طبیعت میں۔ ہم نا احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو۔ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر۔ گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر۔ پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے۔ تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے، اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے، اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے۔ کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس۔ آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے۔ میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے، ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو۔ اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے، غریب آدمی کا کیا؟ احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا۔ یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا، احساس تھا۔ حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے۔ کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اسے پوچھتا تو بتاتے۔ کیوں؟ احساس ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔
تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتے میں نے جلدی سے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض، تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے۔ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے۔ یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا؟ یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں۔ احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا کھانا بڑا اچھا پکا ہے۔ تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے پر وہ گھر غریب ہے۔ اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے۔ اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ سید عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا۔ آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے بیوی کھڑی ہے بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ تو بھی۔ احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ طریقے اپناؤ زندگی میں، 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں۔ سید عائشہ کہنے لگی کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی۔ میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ صحت مند، توانا، خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور بیمار اور کمزور، ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان، تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، معاشرے سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے، مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں اور اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی مشہور آدمی کو خوش قسمت سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی جتن کیے جائیں کسی بھی طریقے سے شہرت حاصل کی جائے۔ وہ اس طرح کر کے ہماری ملت کے جوان بھی، ہمارے لوگ بھی، پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اگرچہ بہت بڑے کسی ادارے سے پڑے ہوئے تھے اور مالدار تھے اور وزادار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں آ کر یہاں پہنچ کر مجھے خدمت کا کام کرنا چاہیے، آئے اچھی نیتوں کے ساتھ آئے ہوں گے، کوئی ان کے پیچھے نیک مقاصد ہی ہوں گے، لیکن جب انہوں نے پاکستانی سیاست کا ماحول دیکھا نا تو پھر نہ ڈگریاں نہ تعلیم کچھ بھی نہیں، وہ جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کے بن گئے، روایتی ہو گئے۔ کسی نہ کسی کے پیچھے یوں ہی لوگ لگ جاتے ہیں اور طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں لگنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کے پیچھے، ہم پیروی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، انسانوں میں صرف خوبیاں نہیں ہوتی،
आम इंसानों में बशरी कमजोरियां भी होती हैं। हम बाज़ औक़ात किसी के पीछे चलते हैं तो ओहो तारीफों के पुल बांधते हैं, मोहब्बतों और अकीदतों का लंबा चौड़ा इजहार करते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरता है और थोड़ा सा कुर्ब मिलता है तो फिर हमें उस बंदे में खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे, सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। सोचते नहीं, समझते नहीं, गौर नहीं करते, जज्बाती फैसले करते हैं, माहौल जज्बाती है। या आप देखें ना, मैं किसी जगह पे पहुंचता हूं तो रुकना, बैठना, चलना फिरना दोस्त मुश्किल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए कहीं कैमरा बंद नहीं होता। आप बड़े थके हुए भी हों तो आप सही करके कहीं बैठ नहीं सकते क्योंकि आपके चारों जानिब तो कैमरा चल रहा है, कैसे बैठे। नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। एक कामिल उसवा हसना तुम्हें देते हैं, कामिल मुकम्मल। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो वजूद अतहर है ना, ऐसा वजूद उसके अंदर अल्लाह ताला ने जाहिरी और बातनी, ये मैं देखे मैं किसी जोश से नहीं बोल रहा, मैं बड़ी होश से बात कर रहा हूं। आपसे भी गुजारिश करता हूं होश से सुनना। ये बात मैं दर्जनों और बीसियों कुतुब का निचोड़ आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदर जाहिरी बातनी सारी खूबियां भर के अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाया है। नहीं खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बाज लोग नाराज ना होना मुझसे, बाज लोग हंसते हैं, सोना नहीं हंसते, हंसते हैं पर सोना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर मुस्कुराते थे लेकिन उस मुस्कुराने में भी अजीब वजादारी थी। हंसते थे, खिलखिला के नहीं हंसते थे, उसमें कह कहा नहीं लगता था, आवाजें नहीं पैदा होती थी। यानी सोना हंस भी जाते थे लेकिन उसके अंदर भी अजीब लताफत थी। वो कैसा हंसना था? सहाबा फरमाते हैं हुजूर हंसते, मुकद्दस दांतों में सुराख था, जेरे लब मुस्कुराते। और वो जो हुजूर के मुकद्दस दांतों में मुकद्दस सुराख था ना, जब हुजूर हंसते उससे नूर निकलता और मस्जिद नबी की दीवारें भी रोशन हो जाती। यानी ऐसा नहीं हंसना जिस तरह कोई मेरी तरह का आदमी हंसता है तो लोट पोट हो जाता है और उस हंसने के अंदर कई दफा वफादारी कायम नहीं रहती, कई दफा उसके अंदर वो वकार कायम नहीं रहता। हुजूर हंसते तो तबस्सुम करते, यानी हंस भी रहे हैं तो हंसना भी बड़ा ही बाकमाल है। और मेरे आला हजरत तो कहते हैं बस वो हंस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहां जहां खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहां जहां दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहां जहां भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था और फिर यह था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। यानी वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सारे भेद जानने वाला रब पूछता है करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं? ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे जिब्रील उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गमे उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाह इज़वी से पैगाम लाए
محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور روئے تو جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مالک کریم نے کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے۔ روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کے میرے محبوب سے فرما دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ محبوب آپ کو راضی کریں گے، نہ روئیں، آپ کو راضی کریں گے آپ کو۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کوئی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور کا ہنسنا بھی با کمال، رو دینا بھی با کمال، ان کا کسی بندے سے محبت سے اٹھ کے گلے لگانا بھی با کمال۔ اور کبھی حضور جلال کریں تو محبوب فرمانے لگے میں نے دعا مانگی ہے، اے اللہ اگر میں کسی کو جھڑک دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہر زاویے سے، ہر نگاہ سے، میں کیا آپ کو عرض کروں، ہم نے نہ کبھی سیرت بیان کی میری طرح کے لوگوں نے، نہ قوم اس طرح سے سیرت کو پڑھتی ہے۔ سیرت نبوی کا ایک ایک پہلو کبھی کھولا جائے۔ یہ جو زمانے میں بے چینی پائی جاتی ہے نا، بے قراری پائی جاتی ہے، اور ذہنی انتشار ہے، اور فکری الجھاؤ ہے، اور ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، یہ ساری ختم ہو جائیں۔ ایسا ٹھہراؤ نصیب ہو، جینے کا بھی مزہ آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے۔ اگر حضور کی سیرت مقدسہ کو سمجھا جائے تو محبوب کی زندگی ہر طرح سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ آپ کہیں بھی اور جائیں گے، یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے، ہمارے بچے جدید پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں میں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتا ہوں، جائیں آپ۔ بہت سارے لوگ ایسے انہیں کہیں تو وہ باز نہیں آتے، وہ تجربہ کر کے باز آتے ہیں۔ اور بالخصوص نئی نسل جو ہوتی ہے وہ بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ اپنے الگ سے تجربے کرنا چاہتی، اس کا بھی بڑا خطرناک نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ بھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے نا کتاب و سنت کے بغیر، کوئی بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تعلیم صحیح نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم وحی الہی کے بغیر ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ انبیاء کی تعلیم وحی الہی کے ساتھ، لہذا اگر کوئی آدمی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کتاب و سنت کے ساتھ، وہ آپ کو درست سمت لے کے جائے گا، ورنہ تو ہر آدمی آپ کو الجھا دے گا۔ میرے بھائی نبی پاک کا اسوہ حسنہ، ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھ کس کو لیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں نے سنت شریعت سمجھا ہے صرف پگڑی باندھ لی، بہت عظیم سنت ہے امامہ باندھنا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے صرف داڑھی رکھنا، داڑھی بہت عظیم سنت، بہت عظیم سنت، انبیاء کرام کی پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو داڑھی دی ہی نہیں، یہ مرد کا زیور ہے۔ ہاں یہ مردانہ کام ہے، داڑھی مرد کا زیور ہے۔ اور پھر یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، داڑھی کا وزن کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھ لیں جنہوں نے بڑی رکھی ہے، بے شک ان سے بھی پوچھ لیں، یہ وجود کا حصہ ہے، اس کا کوئی وزن، کوئی پریشانی۔ اور ایک اور بات نوجوانوں آپ سے کہہ دوں چلتے چلتے، بغیر داڑھی کے آپ سونے لگ رہے ہوں تو لوگ کہیں گے پیارے لگ رہے ہو، اچھے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور داڑھی کے ساتھ اگر کسی کو پیارے لگو نا تو جو تعریف کرے گا وہ تو تعریف ہی بڑی روحانی قسم کی ہے، وجدانی۔ یعنی آپ داڑھی کے ساتھ اچھے لگیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ اب دیکھو اس تعریف کے پیچھے جو جملوں کی ترتیب ہے اس میں حسن کتنا، داڑھی، امامہ، سفید لباس، اور پھر یہ کہ مسواک کرنا بڑی اعلیٰ سنتیں، میٹھا کھانا بڑی اعلیٰ سنت۔ لیکن یہی 4-5 سنتیں نہیں میرے بھائی حضور کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھ فلاں جی سنت شریعت پہ عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ داڑھی پگڑی والا ہے، وہ خدا کے بندے یہ عظیم سنت ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن نبی پاک کا تو اسوہ حسنہ ہے، اس کے پیچھے تو پوری زندگی ہے۔ ادھر دیکھو میرے، اچھا پھر ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا صرف سنت ہے اور اخلاق کی علامت ہے، صرف میٹھا بولنا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میٹھا تو بعض بندے اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، وہ کام نکلوانے کے لیے بڑا میٹھا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سنو میرے بھائی، صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا سنت ہے۔
ہمیشہ صحیح بات کرنا، دیانتدار رہنا. تو سمجھتا ہے 4 5 6 8 چیزیں ہی سنت ہیں؟ او خدا کے بندے، نبی پاک کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی اور حضور کی جس ادا سے، سنت سے لوگوں کو سب سے پہلے واقفیت ہوئی، شور نہیں پڑ جاتا کسی چیز کا دنیا میں، معاشرے میں فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں ایک بندے کا ایک چیز تعارف بن جاتی ہے. تعارف، کوئی چیز لوگوں کے وجود کے ساتھ، نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ بن جاتی ہے. جو چیز سب سے پہلے جس سے لوگوں نے میرے نبی پاک کا تعارف کیا اور لیا، ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، جس چیز سے سب سے پہلے حضور کی جس ادا سے لوگ واقف ہوئے تھے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. سب سے پہلے لوگ واقف ہوئے تھے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ. ملت کا جوان تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جھوٹ بولنے کے لیے ڈنگے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں. جھوٹ بولتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا، پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے، وہ صادق اور امین ہونا ہے. اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ، اتنی تکلیف میں ہیں. امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں. غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا بس کا، کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے، پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں ہے. تو امیروں کی باتیں، تگڑے لوگوں کی باتیں. یہ سارا عالم، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے، نہ معیشت معاشرت کا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے. یہاں اگر دیانتداری ہو جائے، سچ بولنے والا، بات کرنے والا سچ بولے. اذان سن لیں جی پہلے. ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چلیں بتائیں. وابڈا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ اپنی بھی ایک مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ بس یہی حال کیا گیا، الا ماشاءاللہ بد اعتماد کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ، ایک طبقے کے بارے میں بددیانتی کو فروغ دیا گیا، جھوٹ کو. آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں، اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں. افواہوں کا دور. اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو، دیانتداری کا مظاہرہ کرو. اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا، تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے، تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا. کیسے بات سنو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا. بڑا سیانہ آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا. اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا، کچھ چیزوں کے نا حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں. اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا، مکے کا سردار، لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں، کوئی سمجھدار سیانہ سردار وزادار آدمی تو لے کے آؤ. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں گئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے. ان کو بلا کے نا، لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے نا، تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا. جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی. وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی. اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی نا، میں نے رائے مخالف دی. جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں، غریب ہیں، بات کیا ہے، جنگیں ہوئی ہیں تو نتیجہ. ایک طویل گفتگو ہے. ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا، یہ جوان زیادہ غور کریں گے. سوال پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا. ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا ہے. پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں. اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. یہ تو مخالف نہیں مانیں گے، کافر مشرک نہیں مانیں گے.
बादशाह कहने लगा सोचते क्या हो, बताओ क्या कभी उन्होंने झूठ बोला है? तो अबू सुफियान कहते मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने उठा के दोबारा जमीन पे रखी। मैंने कहा बादशाह वो रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मेरी उनसे मुखालफत है, मैं उनके मुकाबिल फौजें तक लेके आता हूं। वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, राय का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए मेरे भतीजे हैं। मैंने उन्हें मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है। मैंने उनकी गोद में उनकी बेटियों को खेलते भी देखा है। इख्तलाफ और मुखालिफत अपनी जगह पर वो करीम मेरे सामने पैदा हुए और उनके मुकद्दस बाल मेरी आंखों के सामने सफेद हुए। उनकी जुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कभी जुबान से झूठ नहीं निकला। अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, कुछ खतीब बगैर नारों के भी तकरीर कर लेते हैं यार, ऊंची सुभान अल्लाह के बगैर भी काम चल जाएगा इंशाल्लाह। अब खाली सुनते जाए ना भी सुभान अल्लाह कहें, फिर भी गुजारा असर करे न करे, सुन तो ले मेरी फरियाद, और नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। मेरे अजीज, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सच बोला। अबू सुफियान कहते हैं उनकी जुबान से सिवाय हक सच के कभी कुछ निकला। करें ना थोड़ी पाबंदी हम भी सच की, करें ना। अच्छा हम बोलते हैं सच, बहुत सारे लोग सच बोलते हैं, लेकिन वो दूसरों के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में नहीं बोलते। उसने इतना झूठ बोला, उसने इतनी करप्शन की, फलाने ने ये करे, दूसरों के बारे में बोल रहा है। अपने बारे में सच बोल, अपने बारे में तू बता, तूने क्या क्या किया है ना। इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू कहां था, अपनी बात बता। अबू सुफियान कहते हैं जब मैंने बादशाह को ये बात बताई ना, उसने चादर कंधे पे रखी और वो जाने लगा। तो मैंने कहा यार तूने इतनी बातें पूछी, मैंने इतने जवाब दिए, कोई नतीजा, बात का कोई रिजल्ट भी निकलता है ना, कोई एंड भी होता है, कोई नतीजा बता। तो कहते हैं बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से बादशाह हंस पड़ा। हंस के कहने लगा नतीजा तो निकल आया। कहा क्या नतीजा निकला? तो कहने लगा यार जिस बंदे ने कभी बंदों से झूठ नहीं बोला, वो ये वाला झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। जो बोलते ही सच हैं, तो फिर गोया वो कह रहा था मान लो कि ये भी वो सच ही बोलते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। एक तो हुजूर की इस अहम अदा को अपनाओ। आपको पता है किसी बाप ने किसी मजबूरी से कभी कहा होगा अपने बेटे को, चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई मजबूरी होगी, उसने चले फर्ज किया किसी मजबूरी के तहत उसने कहा था अपने बेटे को कि बाहर जो बंदा आया उसे कह दो कि मैं घर में नहीं। चले मान लिया 2 मिनट के लिए तेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं तूने एक दफा अपने पुत्र से कहा था ना झूठ बोल दे मैं घर नहीं, फिर तू सारी जिंदगी मिन्नत करेगा वो तेरे साथ भी सच नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है, ये घर तोड़ती है, घर, ये कबीले तोड़ती है, रिश्तों को कमजोर। क्यों झूठ बोलते हो रिश्ता करते वक्त कि बच्चा ये कमाता है ये कमाता, क्यों झूठ बोलते हो? साफ सुथरी 2 टोक बात करो। इतना बड़ा रिश्ता मियां बीवी का जो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां झूठ पर कायम करते हो। बेटी के वालिदैन भी अल्लाह माशाल्लाह झूठ बोलते हैं, ये दे देंगे ये दे देंगे, बाद में कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं। आपने पहले लालच खुद पैदा किया, क्यों कहानियां सुनाई? इतना अहम रिश्ता जिसकी बुनियाद पर सारा घर चलना था, वो रिश्ता ही बद-एतमादी पर कायम है। जब एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है तो सुकून कैसे आएगा? अपनी जिंदगी में सच लाओ। दौलत लाने से ज्यादा जरूरी सच लाना है। घर में महंगी चीजें लाने से बेहतर है अपने घर में सच ले आओ, दयानतदारी ले आओ। घर भी बच जाएगा, कबीला भी बच जाएगा। जिम्मेदारी से कहता हूं सच बोलो, दयानतदार हो जाओ, मुल्क भी बच जाएगा। इस उम्मत का भलाई इस काम में है, ये हुजूर का उसवा हसना है। और तीसरी बात, नबी पाक की सुन्नत सिर्फ मिसवाक लेके दांत साफ करना ही नहीं, दिल साफ रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है। दिल साफ रखना भी हुजूर का तरीका। दिल बड़े बोझ होते हैं हमारे दिलों पर, मुफ्त की नाराजगी, कोई लेना देना नहीं। वो जी फलाने बंदे ने ना जी अपनी बच्ची की शादी की या बच्चे की शादी की, रिश्तेदार ने मुझे पूछा नहीं। भाई आपको क्यों पूछते, आप क्या हैं? उनका घर था, आपको आप बिला वजह नाराज हो के अपने घर में क्यों पूछते? आपको किस किताब में लिखा है, किस शरीयत में लिखा है, कहां कानून है आपसे पूछा जाए?
وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی، اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے، تو مفت میں ٹینشن لے گیا ہے۔ وہ جو دو بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، تیری نہیں کر رہے، مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ، مفت میں بدگمانیاں، اور جی فلانا بندہ امیر ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ جب اتنے زیادہ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس چیز سے خوش ہوتے جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں لوگ اچھے ہی نہیں لگتے، جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، شکوے کر رہا ہے۔ وہ چھوڑ دے یار، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، جسے اللہ نے بنایا ہے وہ بیکار۔ میں بد عقیدہ بد مذہب کی بات نہیں کر رہا، وہ پھر دہراتا ہوں، ایک تو حضور کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، اسے پڑھو۔ جس زاویے سے ہنسنا بھی با کمال ہے، رونا بھی بڑا قیمتی ہے، جس زاویے سے پڑھو گے کمال ہی کمال۔ اور پھر حضور کا اسوہ حسنہ پوری زندگی پہ لاگو کرو۔ ایک تو سچ بولیں، بددیانتی کبھی نہ کریں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، اور اپنے دلوں سے سارے حسد، بغض، عداوتیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر، میں تمبو وانگوں تانے، دل میں گنجائش پیدا کریں۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کی ہے، دوسروں کا احساس پیدا کریں، دوسروں کے لیے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں سے آبا زخمی حالت میں میدان میں زخموں سے چور بھی پڑے ہونا تو پھر بھی کہتے ہیں پانی میرے بھائی کو پلا دو۔ پانی اس دین کے ماننے والے، ہمیں نا خود غرض کیا گیا، اپنی اپنی پہ لگا دیا گیا ہے۔ بانٹنا شروع کرو گے نا، بانٹنا، اس میں صفائی بھی ہے، برکت بھی ہے، اور جو بانٹتے ہیں ان کے خزانے خالی نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ احباب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ سال کا باز شریف سے آپ تشریف لائے، آپ نے صدارت بھی فرمائی، اور ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم نور کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔